حضرت بعض اوقات نہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، کرتے ہیں نا لوگ، تو جون سا تو ہوتا ہے نا تگڑا بندہ، وہ تو کہندا اج لگ پتا جائے گا تو کیتی ہے نا، ماڑا بندہ بھی جڑا بدلا جڑا نہ لے سکے پھر کہندا میں معافی دینا، میں رب دی رضا دی خاطر معافی مانگے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مومن جو ہوتا ہے یہ غصے کو پیتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی ماڑے بندے مومن بننے ہیں، تگڑا بندہ مومن نہیں بننا۔ مزہ پھر آتا ہے جب پاس طاقت ہو، طاقت ہونے کے باوجود ہم کہ میں تجھ سے رب کی رضا کی خاطر بدلہ نہیں لیتا، تو مزہ پھر آتا ہے۔ میں اکثر سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، ایک بات میں سوچ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کبھی خدا نخواستہ کوئی زندگی میں مشکل وقت آئے، بندہ پھنس جائے، سب کچھ ہاتھ میں ہو، تھپڑ بھی مار سکتا ہو، بدلہ بھی لے سکتا ہو، یعنی قدرت طاقت تیرے پاس ہو، بندہ اس وقت کہے نا یار تو میرے حضور کا امتی ہے، جا میں نے تجھے اپنے نبی کی خاطر چھوڑا ہے، دیکھنا پھر مزہ کتنا آتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا، لیکن کر کے تو کوئی دیکھے، اس کی رضا کے ساتھ کوئی راضی تو ہو کے دیکھے۔ یہ کام ہم نہیں کرتے۔ کسی نے مارا ہے، کسی نے نقصان دیا ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے، تم فقط اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ رب کے محبوب نے ہر جگہ یہ فرمایا ربی حب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اگر آج میں حضور کی امت کو، بے شک اس نے میرا نقصان کیا ہے، لیکن مجھے اپنے آقا مولا کا منہ مارتا ہے، مجھے اپنے آقا سے حیا آتی ہے کہ میں حضور کی امتی کو ماروں، میں حضور کی امتی کو نقصان پہنچاؤں۔ اس نے تو مجھے نقصان پہنچا دیا، طاقت بھی ہے میرے پاس، مار بھی میں اس کو سکتا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ کہنا کہ میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، پھر دیکھنا رب تیرے ایمان کو کیا جلا بخشتا ہے، پھر دیکھنا تیرے ایمان میں کیسے نور کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، پھر دیکھنا رب تیری عبادت میں لذت کیسے پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے دبا کر تو دیکھیں، اپنے آپ کو دبا لینا اور کچھ بھی ہو جائے اس حال میں راضی رہنا، یہی ایک اعلیٰ انسان کا کام ہوتا ہے۔ اور بات شروع ہوئی تھی، کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں یار وہ بندہ مجھ سے زیادتی کر رہا ہے، میں رب میری سنتا ہی نہیں پیا، ایسے بندہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ دی دے رسی بڑی دراز ہوئی جا رہی ہے، بولو بندہ کہتا ہے کہ نہیں، کہتا ہے نا بندہ یار انہیں میں نے زیادتی کی تھی، پتہ نہیں انہیں کدوں مرنا ہے، ایسے الفاظ بندہ کہتا ہے، یار وہ دے وقت ہی نہیں آندا پیا، میں حق دے ہیں تو مینوں نہیں ٹینشن آنے، وہ اتنا ظلم بھی کرتا ہے تو پھر وہ بھی مصیبتوں کا شکار نہیں ہو رہا۔ دیکھیں 500 سال سے زیادہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، 500 سال سے زیادہ، اور 350 سال وہ کانٹوں پہ بھی چلتا تھا تو اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ فرعون سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے، لیکن وہ بھی ایسے ہی نہیں گیا۔ رب نے فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اے محبوب ہم نے جو بستی والوں کو ہلاک کیا ایک وقت مقرر پہ ہلاک کیا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے پیچھے نہ بڑھا۔ مثلا رب فرمایا محبوب جو بستی والوں کو میں نے ہلاک کیا وہ ان کے لیے ایک مقرر تھا وقت،
وقت مقررہ پر میں نے ان کو ہلاک کیا، نہ اس وقت مقررہ سے پہلے ہلاک کیا نہ اس وقت مقررہ کے بعد ہلاک کیا، جیسے ہی وقت آیا میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پتا چلا کہ اگر کسی کی رب رسید دراز کرتا ہے تو ہمیں ایسا سوچنا نہیں چاہیے، جب اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ رب کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مایوس کر کے رب کی رضا کے ساتھ ناراضی رہنے والا کام نہیں کرنا۔ اگر اس نے زیادتی کی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں، وہ اس کا رب کا معاملہ ہے، اگر تو صبر کرے گا اللہ تجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ پھر